الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد وقولوا للناس حسنا عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ ترمذی رقم حدیث 1987۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز سامعین حضرات، آپ کے سامنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے حسن اخلاق کا، اور اللہ جل شانہ نے کا فرمان مبارک بھی ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے قرآن پاک عظیم الشان کی آیت مبارکہ، اس کے بعد امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے اخلاق کا گزارا، لوگوں کے ساتھ معاشرتی زندگی کیسے گزارتے، تین قسم کی باتیں آج آپ کے سامنے عرض کرے گا۔ سامعین حضرات، آپ شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائی، انتہائی اعلیٰ درجے کے فوائد ملیں گے۔ چلے آتے ہیں ہم اپنی موضوع کی طرف۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ حسن گفتگو کر لیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، لوگ کے ساتھ حسن گفتگو کر لیں۔ للناس فرمایا، اس میں مسلمان کا ذکر نہیں ہے، عام اشخاص کا ذکر نہیں ہے، مراد پورے انسان ہیں، چاہے مسلمان بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، تمہارے دوست ہو، تمہارے دشمن ہو، اور آپ کے قریب لوگ ہو، آپ کے بعید لوگ ہو، نیک عوام ہو، برے عوام ہو، سب کے ساتھ آپ حسن معاشرت کے ساتھ خوبصورت طریقے سے آپ گفتگو کر لیں، کیونکہ آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے دن کے وقت۔ اکثریت میں دن کے وقت آپ لوگ کے ساتھ آپ کے معاملات، کاروبار، لین دین، اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، گفتار بھی لوگوں کے ساتھ، وہ نیک بندے بھی آپ کے سامنے آئیں گے، برے بندے بھی سامنے آئیں گے۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا میں ہر جگہ پہ نیک لوگ نہیں ہو سکتے ہیں، اور ہر جگہ پہ برے لوگ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ مجموع انسانیت کے اندر، انسان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، نیکی اور برائی، اس کو انسان کہتے ہیں۔ جس کے اندر دو چیزیں نہ ہو، ایک چیز ہو، پھر یا تو فرشتہ ہوگا یا شیطان ہوگا۔ شیطان کے اندر ایک چیز صرف ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے، وہ صرف برائیاں ہی ہوتی ہیں، اس وجہ اس کو شیطان کہتے ہیں۔ فرشتوں کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے خوبیاں ہوتی ہیں، اس کو فرشتہ کہتے ہیں۔ انسان دو چیز کا نام ہے، خوشی بھی ہو اور غم بھی ہو، اور نیک اخلاق بھی ہو، برے اخلاق بھی ہو، نیکی والی زندگی، برائی والی زندگی ہوگی۔ باہر کے
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بھی نصیحت فرماتے ہیں، اے ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی آپ ہو آپ اللہ پاک سے ڈرا کرے، ہر حال میں آپ اللہ پاک سے ڈرے، حلوت میں بھی ہو پھر بھی ڈرے، جلوت میں بھی ہو پھر بھی ڈرے، جہاں بھی ہو، رات کی تنہائیوں میں ہو پھر بھی ڈرے۔ آج کل فتنے فساد کا دور انتہائی اعلیٰ درجے، آپ کے پاس موبائل ہیں جو فتنے کا شکار ہیں، انسان کو فتنے کے قریب کر لیتے ہیں۔ یہ فتن کا مرکز ہیں آج کل کے دور میں۔ ابھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ہاتھ میں لیا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو آپ کیا کر لے، اللہ پاک سے ڈرا کرے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو، آپ کی مرضی ہے، نیکی کی طرف آتے ہیں برائی کی طرف آتے ہیں۔ یہاں آپ نے نیک بیان سنا، ابھی نیچے ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو یہ بھی دکھایا گیا کہ یہاں برائی کی طرف بھی آ جائے۔ آپ تنہائی میں ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کیمرہ بھی نہیں ہے، لیکن انسان اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو آپ اللہ سے ڈرے۔ ابھی تو آپ کے پاس موبائل ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر ہمارے پیچھے کیمرہ لگا ہوتا ہے، میں اس میں برائی بات بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں ہوں۔ ملاقات تو انتہائی دور کی بات ہے کہ میں غلط لوگ کے ساتھ میری ملاقات ہو، مجھے معلوم ہے کیمرہ ہے، نوٹنگ ہو رہی ہے، تو قیامت کے دن بھی سارے لوگوں کے سامنے عمل نامہ پیش کیا جائے گا۔ برائی کی ہوگی، مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کون سا کتاب ہے؟ برائی بھی نہیں چھوڑی ہے، نیکی بھی نہیں چھوڑے، سارے لکھے ہیں۔ قیامت کے دن تمہارے والدین، تمہارے قریب رشتہ دار، تمہارے اساتذہ کرام، صحابہ کرام، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سارے لوگ تیرے سامنے ہوں گے، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کیا بنے گا؟ یہ نصیحت صرف ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نہیں ہے، مجھے اور آپ کو، پوری انسانیت کو یہ نصیحت ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سارے عالم کے لیے تھے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے میں نے آپ کو رسول بھیجا ہے۔ ہر ایک انسان کو یہ نصیحت ہے۔ اور دوسری بات، واتبع السیئۃ الحسنہ، گناہ کے بعد نیکی کر لے۔ آپ سے کوئی گناہ کا عمل ہو جائے، پہلے بھی عاجز نے آپ کے سامنے بات عرض کر لی، انسان اس چیز کا نام ہے، اس کے اندر گناہ بھی ہے، نیکی بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، اللہ جل کا فرمان مبارک بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں فجور بھی، گناہ بھی رکھی، تقوی بھی رکھی ہیں۔ قد افلح من زکاہا، انسان کامیاب ہوا، تزکیہ کر لی جس نے اپنے آپ کی، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک، واتبع سیئۃ الحسنہ، گناہ کے بعد نیکی کر لے، ان الحسنات، نیکیاں، یذہبن السیئات، تمہارے گناہ کو دور کریں گے۔ غلطی ہو جائے آ جائیں، وضو کر لیں، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیں۔ شیطان انتہائی درجے میں کہے گا نہیں، تمہارا رب، تم نے گناہ کیا ہے،
تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ کہہ دو شیطان تم جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے، میرا کام ہے، میرا اور رب کے ساتھ میرا تعلقات ہے، تیرا کوئی تعلق ہے۔ آپ نے ہمارے کام میں آپ ہاتھ نہ جوڑے، ہمارے کام میں اپنے کام کے اپنا کام رکھا کرے۔ آپ کا کام پہلے شیطان آپ کا کہنا تھا گناہ کر لے، میں نے کیا، میں نے گناہ کر لی، ابھی چھوڑ دے، میں اپنے رب کے سامنے یکجا ہو کے ابھی بات کرتا ہوں، تو جا اپنا کام کر، تو نماز پڑھ لے، وضو کر لے، وضو کے کرنے سے بھی تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ کر لے، استغفار کر لے، صدقہ کر لے، نیکی کر لے، جو بھی ہیں لوگ عزت اس نے کلام کر لے، یہ بھی نیکی ہے، کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے، یہ نیکی کے بعد، گناہ کے بعد تمہاری نیکی ہوگی، کیا ہوگا؟ تم ہوہا، یہ مٹاتی ہے، یہ گناہ کو مٹاتی ہیں، اور یہ تو آپ کا الگ بات ہے، صرف تنہائی میں آپ کی یہ باتیں ہیں، یہ تو آپ کے انفرادی باتیں ہیں۔ دو باتیں آپ کے سامنے ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام مبارک نے، ہمارے سامنے دو باتیں، ہمارے سامنے دو ہو گئی، حیثما کنتا اتق اللہ، حیثما کنتا، تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر، یہ تو آپ کی اکیلی باتیں ہیں، انفرادی ہیں، اللہ سے ڈرتے رہے۔ اور دوسری بات وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، گناہ کے بعد نیکی کر لیں، تم ہوہا، یہ تو آپ کی انفرادی باتیں ہو گئی۔ انسان دو چیز کے ساتھ ہیں، انسان جنت میں بھی نہیں ہے، بنی اسرائیل کی طرح صرف پہاڑوں میں نہیں رہتا ہے، یہ تو امام الانبیاء علیہ السلام کی امت مبارکہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھی رہے گا، الگ تلگ زندگی عبادت نہیں ہے، دوسری طرف نہیں جاتا۔ صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہماری دین اسلام میں اہمیت نکاح کی ہے، اور بغیر نکاح والی کی کوئی اہمیت ہے نہیں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں نکاح والا بندہ جس نے نکاح کیا یہ نصف ایمان ہوا، اور نکاح کے بغیر یہ نصف ایمان نہیں ہے۔ باہر کے لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کی زندگی ہے، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ آپ اچائی کا معاملہ کر لیں، لوگوں کے ساتھ وَخَالِقِ النَّاسِ، لوگ یہاں مراد جو بھی ہیں، خالق الناس فرمایا، اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ تو ترمذی شریف باب معاشرت الناس میں حدیث نمبر 1927۔ اب یہاں ہم دوسری طرف آتے ہیں کہ ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام خود کیا عمل کر لیتے تھے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا نشست ہوگا تو اس میں پھر بات کریں گے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا نشست آئے گا تو اس میں پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کی زندگی کیسی تھی، خود کیسے عمل کیا، ہمیں کیسے دکھایا، تو بھی اس کے بعد تھوڑا سا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دوسرے پارٹ تک انشاءاللہ پھر جائیں گے۔